السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ ایپیسوڈ میں ہم نے 24ویں حدیث جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آدھی حدیث ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کور کی تھی اور اس ایپیسوڈ میں ہم بقیہ حدیث کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لہٰذا ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، یعنی لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے کور کیا تھا یہ تھا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو ضرر تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور نہ تم کوئی مجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھ سکتے ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سب کے سب نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی ہماری عبادت کرنے اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ضرر اور فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ضرر اور ایذا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ میرا بندہ یا ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، جب وہ مجھے میرا بیٹا قرار دیتا ہے یا زمانے کو گالی دیتا ہے، تو یہ اللہ کو ایذا پہنچاتا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایذا سے تکلیف نہ ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔ البتہ ضرر جو ہے وہ انسان نہیں پہنچا سکتا، یعنی جو ضرر ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتی ہے۔ ہاں، ایذا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے بندو، اگر سب کے سب لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یعنی تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری انسان، یعنی تمام انسانیت ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور سارے کے سارے جنات بھی، یعنی تمام انسان اور جن ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی خلق تک جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی دل والے انسان کی مانند ہو جائیں، اور بعض اہل علم یہاں سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے شخص ہیں۔ تو گویا کہ یہ فرمائے، یعنی سب سے زیادہ متقی انسان کی طرح، متقی انسان کے دل کی طرح، اتقى قلب رجل، یعنی سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو ما زاد فی ملکی شیئا، میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی، زیادہ ما زیادہ، یہ ما نافیہ ہے، اور شیئا نکرہ ہے، اور النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آ جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر سارے کے سارے انسان اور جنات اول سے لے کر آخر تک ایک متقی انسان کے دل کی مانند ہو جائے۔ یہ فرمایا علی اتقى رجل قلب، علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اس کا یہ پتہ چلا کہ تقوی کا جو محل ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اتقى قلب رجل، قلب کا ذکر کیا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ تقوی اور اصل تقوی اور فجور کا جو محل ہے وہ دل ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ یہ دل ایک انسان کے جسم میں وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ صالح ہو جائے، صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، کرپٹ ہو جائے تو سارے اعضاء بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل تقوی کا جو محل ہے وہ دل ہے، نہ کہ ظاہری اعضاء، یعنی بہت ممکن ہے، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خشوع کے نفاق سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی خشوع کا نفاق کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ظاہری اعضاء سے تو خشوع اور تقوی ظاہر کرے لیکن دل اس کا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔
آگے فرمایا یا عبادی اے بندو لو ان اولکم و آخرکم، تمہارا اول اور تمہارا آخر، انسکم و جنکم، انسان اور جنات سارے کے سارے، اگر سب سے فاجر ترین انسان کے دل کی مانند ہو جاؤ تو ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہماری توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل اور رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم، تمہارا پہلا تمہارا آخری، انسکم و جنکم، قاموا فی صعید واحد، اگر وہ ایک چٹیل میدان میں، یعنی بالکل صحیح صاف چٹیل میدان میں سب کے سب پوری انسانیت ایک جگہ کھڑی ہو جائے، فسألونی، اور مجھ سے ہر ایک بندہ مجھ سے سوال کرے، کوئی اپنی اپنی حاجت سوال کرے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو اس کی سوال کا جواب دے دوں، یعنی ہر انسان کو جو اس کی حاجت ہے اس کی حاجت پوری کر دوں۔ اب جو بھی حاجت ہے جتنی بڑی ہے، پوری انسانیت اور جنات سب کے سب کھڑے ہیں، سب اپنے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ما نقص ذلک مما عندی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ ایک سوئی جب اسے سمندر میں ڈالا جاتا ہے، تو جب سوئی سمندر میں جاتی ہے اور جب باہر نکالتے ہو تو کتنا پانی لگا ہوتا ہے، یعنی میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اگر میں تمام انسانیت کو جو وہ سوال کر رہی ہے، جو وہ حاجت طلب کر رہی ہے، سب کو میں دے دوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ید اللہ ملأ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، لا تغیضها نفقۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا خرچ کرنا، سحاء اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کا دن رات مسلسل خرچ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لاتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس خلقت کی ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کب سے خرچ کیے جا رہا ہے، اس کو نواز رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، کیا اللہ کی ملکیت میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی آئی؟ بے شک بالکل بھی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہونی، تو انسان اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہوتا ہے، اور انسان کو اپنی اوقات یاد میں رکھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر کے نہ میں کوئی اتنا پھول جاؤں، کیونکہ میری عبادت سے کوئی اللہ تعالیٰ کو میں کوئی احسان نہیں کر رہا، میرے اسلام لانے سے کوئی میں احسان نہیں کر رہا اللہ پر۔ اور یہ ایک مثال دی، ایک محاورہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ سب کو نواز دے، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ صحیح بخاری میں، کہ جب خضر نے دیکھا کہ ایک چڑیا چونچ مار رہی ہے سمندر میں، تو فرماتے ہیں خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ چڑیا جو کہ چونچ مار رہی ہے اس سمندر میں، میرا اور تیرا علم نے اللہ کے علم میں اس سے بھی زیادہ کوئی کم نہیں کیا۔ یعنی چڑیا ایک چونچ مارتی ہے تو کتنا پانی لے لے گی، یعنی ایک محاورہ ہے کہ بالکل ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی اللہ کے علم میں، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دن رات خرچ کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے شفقت اور رحمت اور اضافت تشریفی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بندوں سے مخاطب فرما رہے ہیں، اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، شمار کر رہا ہوں یعنی تمہیں لکھ رہا ہوں، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شمار کر رہا ہے، لکھنے والے تو ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شمار کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ انسان کا ہر عمل جو ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی منہ سے انسان ایک بات نہیں نکالتا لیکن لکھنے والے فرشتے تیار ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ کل کو پیش کیا جائے گا، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروائی بھی، ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ، ایک مجرم، ایک آگ کے قیامت والے دن جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ،
یہ کتاب کیسی ہے سبحان اللہ، نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، لیکن اس کا احساء کیا ہے. فاما من، کہ جو شخص جو ہے وہ اما من، جو شخص ایک ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ خیر، تو ایک خیر، کوئی خیر ہو یا برائی ہو، اگر ذرہ برابر بھی اس نے نیکی یا برائی کی ہوگی تو وہ ضرور دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا شمار کیا ہوا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا. یعنی ایک انسان جب یہ سمجھتا ہے، انسان کو اگر گناہ کرنے کا دل ہو، ارادہ ہو، تو یہ سوچ لے کہ ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسے نہ دیکھ رہا ہو. ظاہر ہے ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے انسان کو رک جانا چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر ایک دفعہ نامہ اعمال میں آ گئی تو ایک ریکارڈ تو خراب ہو گیا نا، رجسٹر تو خراب ہو گیا. تو لہٰذا انسان کو جو ہے وہ اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس کا پورا بدلہ دوں گا ان اعمال کا. یہ کہاں پہ ہمیں اعمال کا بدلہ ملے گا؟ یہ جو بھی اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ اس کا مکمل بدلہ ملتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کا مکمل بدلہ نہ ملے، لیکن آخرت میں مکمل بدلہ ملتا ہے. فمن وجد خیرن، پس جو شخص اپنے نامہ اعمال میں خیر پائے، یا جو شخص اس جزا میں خیر پائے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کی حمد بیان کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو شخص اس کے علاوہ پائے، یعنی اپنے نامہ اعمال میں شر پائے یا پھر اپنے نامہ اعمال کی سزا پائے، تو پھر فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خیر پائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، اور اگر کوئی برائی پائے تو اللہ تعالیٰ یعنی اپنے نفس پر ملامت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور وہ فضل ہے اللہ کا، اور برائی جو بھی ہے وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے. یعنی انسان ہی اس کا سبب ہے، انسان ہی کی برائی ہے اور انسان ہی کی کوتاہی ہے. شر کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. فمن وجد خیرن، تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اصل میں جب انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ ثم اوفیکم ایہا، اور میں ان نامہ اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں بھی دے دوں گا. اگر دنیا میں ہے اور انسان دنیا میں کوئی نعمت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمد بیان کرے. اور اگر کوئی مصیبت پاتا ہے، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی رزق میں کمی، تو پھر وہ اپنے آپ پر ہی ملامت کرے، نہ کہ اللہ پر کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ وہ کیا ہو گیا. نہیں، اپنے آپ پر ملامت کرے کہ یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ انسان پر جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ماضی میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو مستقبل ہوتا ہے اس کے لیے وعظ و نصیحت ہوتی ہے. یعنی ایک انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کے جو ماضی کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس سے مٹ جاتے ہیں، اور مستقبل میں اس کو لیے ایک وعظ و نصیحت اور ایک ڈرایا جاتا ہے، اور اس کو ایک طریقے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی اب سمجھ جا، اب سدھر جا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور انہیں چھوٹا عذاب دیں گے، چھوٹا عذاب میں سے کچھ حصہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک کفارہ بذنوب المعاصی، لذنوب المعاصی، ماضی یعنی کفارہ ان گناہوں کا جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور مستقبل کے لیے ایک تنبیہ، ایک وعظ و نصیحت کہ انسان کو ان سے جوڑا جائے اور انسان سدھر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ایک مومن ہی ان دو اسپیکٹ سے ایک مصیبت کو دیکھتا ہے. لیکن ایک منافق، اہل علم فرماتے ہیں منافق کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اور پھر اس سے ہٹ جاتی ہے تو وہ ایسے ہی دیکھتا ہے اس مصیبت کو جیسے کہ ایک اونٹ والے نے اونٹ کو باندھا اور پھر باندھ کے دوبارہ سے کھول دیا. تو اونٹ کو نہیں پتہ چلا کہ مجھے باندھا کیوں تھا اور پھر کھولا کیوں. تو ایسی منافق کو یا کافر کو یا ایک
ایک گنہگار انسان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے پر مصیبت آئی کیوں تھی، کیونکہ اس نے نہ مستقبل کے لیے اس سے نصیحت حاصل کی اور نہ ماضی کے گناہوں پر امید، یعنی اس کے کفارے پر امید رکھتے ہوئے اس اللہ تعالیٰ سے یہ امید باندھی کہ ماضی کے لیے ایک گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس پر صبر کیا۔ تو اگر یعنی ایک جو مصیبت آتی ہے، مومن اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہے، ماضی کے لیے کفارہ، گناہ یعنی ماضی میں جو گناہ ہو چکے اس کے لیے کفارہ، مستقبل کے لیے واعظ و نصیحت۔ اور ایک منافق ہوتا ہے، وہ بس ایسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک ہوتا ہے، نیچرل سا پروسیس ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا مصیبت آئی کیوں، کیا وجہ تھی، بس جیسے نارمل روٹین میں تھا ویسے ہی وہ چل رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن۔ اور اگر یہ معاملہ آخرت میں، مثال کے طور پر اگر انسان کو اس کی جزا آخرت میں دی جاتی ہے، اگر تو دنیا میں دی جاتی ہے تو پھر اپنے آپ پر ملامت کرے اور اپنے آپ کے لیے ایک نصیحت پکڑ لے۔ لیکن اگر آخرت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اعمال کی جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اگر اس کا معنی ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی جزا یعنی ان اعمال کی جزا دے گا اور ثواب اور سزا جو بھی ہے، تو اگر تو وہ اپنے نامہ اعمال میں آخرت میں خیر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اگر وہ برائی پا رہا ہے یعنی شر پا رہا ہے تو پھر اپنے نفس پر ملامت کرے۔ یہ یہاں پہ جو ہے وہ امر بمعنی خبر ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے نفس پر ملامت کرے گا کل کو قیامت والے دن۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ فلیتبوأ، یہ امر ہے، معنی خبر ہے، یہ نہیں ہے امر بمعنی امر نہیں ہے کہ وہ اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنائے، امر نہیں بلکہ خبر ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے گویا کہ اس کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ تو امر بمعنی خبر جو ہے وہ آخرت کے معاملات میں آتا ہے۔ اگر اس کو بھی آخرت کے معاملے میں لیں گے تو فلا یلومن الا نفسہ، معنی جو ہوگا امر بمعنی خبر ہوگا کہ انسان پھر اس دن قیامت والے دن جب اپنا نامہ اعمال پائے گا تو یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا ہائے مجھے تو حساب کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا، ہائے کاش مجھے حساب کتاب دیا ہی نہ جاتا، میرا مال و دولت سلطنت کچھ کام نہ آئی میری، بلکہ سب کچھ دنیا میں برباد ہو گیا اور میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری ویلتھ، میری جائیداد کچھ بھی میرے کام نہیں آئے، سب ہلاک ہو گیا، سب یہیں پہ رہ گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا، یہ خبر ہے۔ اس کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ یہ حدیث جو ہے وہ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کی گئیں، جو حق باتیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔